آخر کار عالیہ اور مہرو اپنی چلاکیوں کی وجہ سے پکڑی ہی گئیں۔ دوستو ڈرامہ سیریل مفاد پرست کی آنے والی جو ایپیسوڈ ہے اس کی سٹوری میں آپ کو بتا دوں بہت ہی زبردست ہونے والی ہے آنے والی ایپیسوڈ، جس کے اندر ہم یہ دیکھیں گے کہ مہرو جو ہے وہ بہت چلاکی کے ساتھ اپنی ساس کو بیوقوف بنا رہی ہوتی ہے، اور اس کی ساس کو یہ علم نہیں ہوتا کہ مہرو اسے بیوقوف بنا رہی ہے۔ وہ اپنی ساس کو کہتی ہے کہ میں زین کے ساتھ گئی تھی اور میں نے اپنا چیک اپ کروا لیا ہے اپنی اس ڈاکٹر دوست سے جو کہ میری بچپن کی دوست ہے، مہرو یہ کہتی ہے۔ اور یہاں پر زین جو ہے وہ بھی خاموشی سے سنتا رہتا ہے، کیونکہ زین کو تو سب پتہ تھا کہ ہم تو کہیں چیک اپ کروانے کے لیے گئے ہی نہیں ہیں، بلکہ ہم تو باہر سے کھانا کھا کے آ رہے ہیں۔ لیکن اس نے زین کو یہی کہا تھا راستے میں کہ زین تم نے گھر جو میں بات کروں گی مما کے سامنے تم نے وہاں پر خاموش رہنا ہے اور تم نے میری ہاں میں ہاں ملانی ہے، کیونکہ مما مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں جا کر چیک اپ کرواؤں، اور مجھے لگتا ہے کہ جس ڈاکٹر سے تمہاری مما میرا چیک اپ کروانا چاہ رہی ہے تو وہ ڈاکٹر اچھی نہیں ہے، وہ ہمارے بچے کو نقصان پہنچا دے گی۔ تو یہاں پر زین جو ہے کیونکہ وہ دماغ کا کم ہے تو وہ اپنی مما کے سامنے سب کچھ ویسا ہی بولتا ہے جیسا اس کو مہرو کہتی ہے، کیونکہ مہرو جو ہے وہ جو پلان بناتی ہے اس کو کامیاب کرنے کے لیے ہر حد پار کر دیتی ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں تو اس نے کس طریقے سے ہادی کی زندگی کو بھی اجیرن کر کے رکھا ہوا ہے، اور ہادی کی جو والدہ ہے وہ بھی اپنی طرح سے ایک طرف تو وہ مطمئن ہے کہ وہ جو ہے بہت اب اچھے دنوں کے انتظار میں ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ جو آنے والے دن ہیں وہ بہت مزید برے ہونے والے ہیں۔ یہاں پر مہرو جو ہے دونوں طرف جو ہے چلاکیاں کر رہی ہے، دونوں طرف کی زندگی پر تباہ کر رہی ہے، اور ہادی کی والدہ جو ہے اس کو بھی اس چیز کا علم نہیں ہے، اور مہرو جو ہے وہ اپنی شاطر جو اس کی چلاکیاں ہیں اس کے ساتھ ہادی کی والدہ اپنی ساس اور اپنی ماں تک کو بھی بیوقوف بنا رہی ہے، وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑ رہی۔ وہ ایسی چلاک عورت ہے کہ ایک طرف اس نے اپنی ماں کو چونا لگایا ہوا ہے اور دوسری طرف وہ اپنی ساس کو بھی بیوقوف بنا رہی ہے، اور اس نے زین سے کہا کہ تم نے نہیں بتانا مما کو کہ ہم نے چیک اپ نہیں کروایا، لیکن اس کی جو ساس ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تم نے چیک اپ کروا لیا ہے تو میں جو ہوں اس کی رپورٹ حاصل کرنا چاہتی ہوں، جو تمہیں رپورٹس ملی ہیں اگر تم نے چیک اپ کروا لیا ہے۔ اور زین بھی کہتا ہے کہ مما ہم نے چیک اپ کروا لیا ہے، ہمارا بچہ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو تم ایسا کرو اس کی رپورٹ مجھے دے دو تاکہ میں اپنی دوست سے بھی اس رپورٹ کو چیک کروا سکوں، تاکہ ہمیں اور تسلی ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مسئلہ ہو اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہاں پہ مہرو پریشان ہو جاتی ہے، اسے لگتا ہے کہ میری جو ساس ہے اب تو وہ میرے پیچھے ہی پڑ چکی ہے، اب وہ مجھے نہیں چھوڑنے والی۔ یہاں پر وہ اپنی ساس کے ساتھ طنزیہ انداز میں بھی بہت ساری باتیں کرتی ہے، جہاں پر وہ اپنی ساس کو بہت زیادہ چڑھانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس کی ساس ہے اس کے ساتھ جھگڑا کرے اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا کر اپنی ماں کے گھر چلی جائے، اور کسی نہ کسی بہانے سے وہ سارا الزام جو ہے اپنی ساس پر دے سکے اور وہ اپنی جان چھڑوا سکے۔ دوسری طرف جو منیر صاحب ہے وہ بھی بڑے پریشان ہیں دونوں کی وجہ سے، کیونکہ یہاں پر جو مہرو کی ساس ہے وہ منیر صاحب کو کال کر کے بتا دیتی ہے کہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ میری باتیں نہیں مان رہی ہے، اور مہرو کو بھی اس چیز کا برا لگتا ہے کہ کیوں میرے باپ کو بتایا گیا ہے، لیکن وہ اپنی ساس کے ساتھ جو ہے اس رویے سے بات کرتی ہے کہ اس کی ساس جو ہے وہ سب کچھ سمجھ جاتی ہے کہ مہرو جو ہے کچھ نہ کچھ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ تو وہ جو ہے آخر کار فیصلہ کرتی ہے کہ ہر حال میں مہرو کی رپورٹیں جو ہیں میں نے اپنی دوست کو دکھانی ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا کہ مہرو نے تو کوئی رپورٹ وغیرہ کروائی ہی نہیں ہے، کوئی بھی اس طرح کا ٹیسٹ اس نے کروایا ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو مہرو ہے وہ ایک نیا ڈرامہ کرے گی، وہ جو ہے سلمان کو کال کرے گی اور اس کو کہے گی کہ تم جو ہے نا کوئی ایسی رپورٹ جو ہے بنوا کر لاؤ جس کے اندر ہو کہ ایک بچہ جو ہے مطلب کہ ایک حمل والی جو عورت ہے، جس کو جو حاملہ عورت ہے اس کا جو بچہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور اس طرح سے وہ فیک رپورٹ بنوا کے تم لے کر آؤ تاکہ میری جو ساس ہے وہ میری جان چھوڑ دے، میں تو یہاں پہ مصیبت میں پھنسی ہوں۔ لیکن وہاں پر جو سلمان ہے وہ تو اپنے ہی کام سیدھے کرنے کے لگا ہوا ہے۔ سلمان جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے وہ گھر نام کروا کے دو، یعنی کہ وہ گھر جو ہے تم سب سے پہلے اپنے نام کرواؤ، اس کے بعد میں سارا کچھ کرواؤں گا۔ تو یہاں پہ مہرو کہتی ہے تم پاگل ہو گئے ہو کہ میری زندگی یہاں پہ عذاب بنی ہوئی ہے، تمہیں اپنے شوق پورے کرنے کی اور تمہیں جو ہے اپنے خواب پورے کرنے کی پڑی ہوئی ہے، وہ گھر بھی میں نام کروا لوں گی، لیکن ابھی میں نے بہت مشکل سے زین کو منایا ہے، وہ مما کے سامنے اگر کچھ بول دیا اس نے تو پھر سارا پروگرام ہمارا خراب ہو جائے گا، سارا جو پلان ہے ہمارا چوپٹ ہو جائے گا۔ تو جیسے میں نے زین کو منایا ہے تم بھی جلدی سے جو ہے نا رپورٹ تیار کرواؤ اور میری ساس کے حوالے کرو تاکہ میری ساس میری جان چھوڑتے۔
تو یہاں پر ہم دیکھیں گے جو مریم ہے وہ اب مہرو کا انتظار کر رہی ہے کہ مہرو کہاں رہ گئی ہے، مہرو آئے اور مزید جو ہے مجھے کوئی ایسا ٹپ دے، ایسی کوئی چلاکی دے جس سے میں مزید ہادی کے قریب جا سکوں اور زارا کو ہادی سے دور کر سکوں۔ لیکن فی الحال جو مہرو ہے وہ تو اپنی ہی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو تو کسی اور کا ہوش ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ جیسے وہ سلمان سے بات کر رہی ہوتی ہے اور اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں نے زین کو منا لیا ہے، زین جو ہے وہ مما کو کبھی نہیں بتائے گا کہ میں نے ٹیسٹ کروایا ہے یا نہیں کروایا، وہ وہی کہے گا جو مما کو میں کہوں گی۔ اور سلمان وہاں پہ کہتا ہے کہ تمہاری مما کو اگر پتہ چل گیا کہ تم نے جو وہ بچہ ہے وہ ضائع کروا دیا ہے، تو ابارشن کروا لیا ہے، تو کیا بنے گا؟ تو وہ کہتی ہے کہ تمہارے اور سلمان تمہارے اور میرے علاوہ کسی تیسرے بندے کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میں نے جو ہے ابارشن کروا دیا ہے، اور میں نے اس پاگل کے بچے سے، پاگل کا جو بچہ میرے پیٹ میں پل رہا تھا، میں نے اس سے جان چھڑوا لی ہے۔ تو یہاں پر جو مہرو کی ساس ہے وہ سن رہی ہوتی ہے اور اس کا رنگ جو ہے وہ لال پڑ جاتا ہے، اور وہ جو ہے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتے ہوئے گرتے گرتے وہ نیچے چلی جاتی ہے اپنے کمرے میں، اور وہاں پر بیٹھ کر سر پکڑ لیتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ اس چلاک لڑکی نے کیا کر دیا میرے ساتھ اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف وہ سلمان کے بارے میں بھی سوچتی ہے کہ سلمان تو اتنا اچھا لڑکا تھا، لیکن سلمان نے یہ سب کیوں کیا؟ تو یہ جو مطلب کہ یہاں پر سارا جو اس کا پلان تھا مہرو کا، وہ سارا سامنے آ چکا تھا۔ اور اب جو ہے وہ مہرو کے ساتھ جو ہے وہ سلمان کے ساتھ ملنے کا فیصلہ، سلمان کو ملنے کا فیصلہ کرتی ہے، کیونکہ وہ اگر مہرو کے ساتھ میں بات کرتی ہے تو مہرو پھر کوئی نہ کوئی نیا ڈرامہ کر دے گی۔ وہ ڈائریکٹ جاتی ہے سلمان کے پاس، اور یہاں پہ مہرو کا جو موبائل ہے وہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ اس کو جو ہے بند کروا دیتی ہے، یعنی کہ وہ کسی بہانے سے موبائل کو نیچے گراتی ہے، موبائل اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مہرو بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں جا رہی ہوں مارکیٹ، تو میں وہیں سے تمہارے لیے ایک اچھا فون لیتی آؤں گی۔ تو مہرو یہاں پہ خوش ہو جاتی ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری ساس کو کس چیز کا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن وہ جاتی ہے جا کر سلمان سے ملتی ہے، یعنی کہ مہرو کے ساتھ جو ہے وہ سلمان سے ملتی ہے اور اس کو جا کر کہتی ہے کہ سلمان مجھے سب باتوں کا علم ہو چکا ہے، تم اور مہرو کس طریقے سے ہمیں بیوقوف بنا رہے ہو۔ تو یہاں پر سلمان جو ہے اس کا رنگ اڑ جاتا ہے اور سلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے پتہ چل گیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے سب کچھ میں شروع سے جانتی ہوں، وہ ویسے جھوٹ بولتی ہے تاکہ وہ سلمان سے سچائی اگلوا سکے۔ تو یہاں پہ سلمان جو ہے وہ پھر سارے راز بتاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مہرو نے اس طرح سے میری زندگی جو ہے خراب کی تھی، میری انسلٹ کی تھی، اس کی والدہ نے بھی میری زندگی خراب کی تھی، تو میں میڈم صرف اور صرف اس کی زندگی خراب کر رہا ہوں، باقی میں نے جو زیورات لیے ہیں وہ میں آپ کو ہی لوٹا دوں گا، اور جو میں اس سے پیسے لے رہا ہوں، اور 1 کروڑ روپے کا اس نے مجھے چیک بھی دیا ہے جو کہ زارا کے والد عدیل نے ان کو دیا تھا، تو وہ چیک بھی میں آپ کو ہی دوں گا، تو آپ ٹینشن نہ لیں، میں جو ہے مہرو کے ساتھ صرف ایک گیم کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے میری زندگی تباہ کی تھی تو میں بھی اس کی زندگی خراب کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک رہی آپ کے بیٹے کے بچے کی بات، تو یہ اس نے خود جو ہے ابارشن کروایا تھا، اور وہ کہتی تھی کہ میں اس پاگل کے بچے کو اپنے پیٹ میں نہیں رکھنا چاہتی، وہ تمہارے بیٹے کے ساتھ خوش نہیں ہے، وہ صرف اور صرف آپ لوگوں کو لوٹنا چاہتی ہے، تو میں کیونکہ آپ کا ایک وفادار ملازم ہوں تو مجھے یہ اچھا نہیں لگا، میں نے سوچا کہ میں خود ہی جو ہے آپ کی مدد کروں، اور آپ کو بتائے بغیر میں آپ کی ہیلپ کر رہا تھا۔ اور یہاں پر وہ سارے زیورات جو ہے مہرو کی ساس کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کو کہتا ہے یہ آپ لے جائیں اور مہرو کو مت بتائیے گا، اور پھر وہ جاتی ہے اور جا کر جو ہے وہ زیورات اپنے رکھ لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ منیر کو کال کرتی ہے، منیر کو ساری باتیں بتاتی ہے، اور منیر جو ہے وہ عالیہ کو ساتھ لے کر جاتا ہے، اور جو اس کی ساس ہے مہرو کی، وہ مہرو کو جو ہے نا کسی بہانے سے لے چلتی ہے ہاسپٹل، اس کو کہتی ہے کہ وہاں پر جو ہے نا میرا ایک رشتہ دار ہے وہاں پہ ایڈمٹ ہے، تو اس کا ہم نے حال احوال پوچھنا ہے، تو وہاں پہ چلتے ہیں، تو پھر واپس ہم آ جائیں گے۔ تو وہاں پہ وہ اس کو لے کے جاتی ہے، اور وہیں پہ جو ہے عالیہ کو منیر بھی لے کر آ جاتا ہے، اور وہیں پہ جو مہرو کی ساس ہے وہ کہتی ہے کہ اب اپنی بیٹی سے پوچھو کہ اس نے میرے بیٹے کے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے، تو وہاں پر وہ مانتی نہیں، وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور وہیں پہ اس کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے دوبارہ سے، اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیٹ میں تو کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو مہرو ہے وہ جو ہے پکڑی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے مریم جو ہے وہاں پہ کال کرتی ہے مہرو کو، اور مہرو وہاں پہ زور سے چینک کر کہتی ہے کہ دفعہ ہو جو میری زندگی سے، میں اب کچھ نہیں کر سکتی، تم خود ہی ہادی کو پھنسا لو، تم خود ہی زارا کے ساتھ یہ کر دو وہ کر دو۔ یہاں پہ منیر سب کچھ سن لیتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اب جو مریم تھی وہ بھی سب کچھ کر رہی تھی ساتھ ہی، اور وہاں پہ ہادی کو بھی یہ پتہ چل جاتا ہے، اور منیر جو ہے عالیہ کو وہاں پہ ڈانٹتا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو سبق دیتا ہے، یعنی کہ اس کو تھپڑ رسید کرتا ہے۔ دوسری طرف جو مہرو کی ساس ہے وہ مہرو کو پکڑ کے اچھے طریقے سے
گھسیٹتی ہے وہاں پر، اور ہادی جو ہے وہاں پر یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ ہادی بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے منیر کے ساتھ۔ تو یہ سارا کچھ ہونے کے بعد یہاں پہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، عالیہ کو بھی طلاق دے دی جاتی ہے منیر کی طرف سے، اور جو زین ہے وہ بھی مہرو کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو دوسری مریم ہے اس کو بھی وہ گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کو وہیں پہ چھوڑ کے آتے ہیں جہاں پہ اس کا گھر تھا، اور بعد میں زہرا اور ہادی کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کی آنے والی ایپیسوڈ ہونے والی ہیں، اسی طرح سے اس ڈرامے کا اینڈ ہونے والا ہے۔ تو آپ کی خیال میں کیا ہونے والا ہے، آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ یہ تو میری اپنی رائے تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، جو میرے خیال میں ہو سکتا ہے آنے والی ایپیسوڈز کے اندر۔ تو آپ کی رائے میں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ میری اپنی رائے تھی، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کمنٹ باکس کے اندر، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کی رائے کیا ہے، آپ کی رائے میں کس طرح سے اس کا اینڈ ہوگا۔ میری رائے میں اس طرح سے اس کا اینڈ ہو سکتا ہے اس سے مختلف اس کا اینڈ ہو۔ آپ اپنی رائے لازمی کمنٹ باکس کے اندر دیں کہ کس طریقے سے اس کا اینڈ ہو سکتا ہے۔ باقی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو کر دیں سبسکرائب، تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔